والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد بات چل رہی تھی کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا علیہ السلام کو کس طریقے سے جنت سے نیچے بھیجا گیا، جنت سے نکالا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیچے بھیجتے ہوئے زمین پر اتارتے ہوئے کہا تھا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اب اس کے دو مطلب بیان کیے تھے کہ جس طرح سے شیطان نے جنت میں تمہارے ساتھ دشمنی نکالی ہے اور یہ اس مقام تک آپ کو پہنچا دیا کہ آپ اس کے بہکاوے میں آ گئے، جس درخت کو آپ کو کھانے سے منع کیا تھا آپ نے اس کے بہکاوے میں آ کر اس کو کھا لیا، جس کی پاداش میں، جس کے نتیجے میں اب آپ کو نیچے جانا پڑ رہا ہے اور جنت کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ ایک مطلب تو یہ تھا کہ جیسا جنت میں شیطان کی دشمنی تھی ویسے ہی تمہاری اور شیطان کی، یعنی انسان کی اور شیطان کی دشمنی دنیا میں بھی رہے گی۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا تھا کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہوگی ان میں آپس میں دشمنی ہوگی، پیار و محبت نہیں ہوگا۔ بالآخر ایسا ہی ہوا کہ بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے اور دو بیٹیاں ہوئی، جس میں اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ نسل انسانی کو چلانے کے واسطے یہ حابیل کی بہن جو ہے وہ قابیل سے رشتہ کر لے اور قابیل کی بہن جو ہے وہ حابیل سے رشتہ کر لے۔ دونوں کو الگ الگ قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اللہ کا نظام تھا، دنیا بنانی تھی اور دنیا چلانی تھی۔ بالآخر اسی رشتے کو لے کر کے ایک کی بہن خوبصورت تھی، ایک کی بہن تھوڑی کم خوبصورت تھی، تو انہوں نے ان کے آپس میں خانہ جنگی ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیجتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا تھا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ کہ میں تمہیں زمین پر تو بھیج رہا ہوں لیکن زمین بھی آپ کا کوئی مستقل کا ٹھکانہ، مستقل کا مسکن نہیں ہے۔ جس طرح سے اب آپ نے جنت کو چھوڑا ہے اور جنت سے آپ کو نیچے بھیجا جا رہا ہے، چند دنوں آپ جنت کے اندر رہے ہیں، اسی طرح سے چند دنوں کے واسطے آپ کو زمین پہ بھیجا جا رہا ہے۔ آپ زمین پر جا رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ اب آپ کو موت نہیں آئے گی یا آپ مستقل زمین پر رہیں گے، نہیں، آپ کو وقت تعین کے واسطے زمین کے اندر ٹھہرنا ہوگا اور زمین کے اندر رکنا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ کہ آپ کو وقت مقررہ کے واسطے زمین میں قرار دیا جائے گا، ٹھہرایا جائے گا۔ یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کو یہ بھی ارشاد ہوا کہ تم جو زمین پر جا رہے ہو یہ کچھ عرصے کے واسطے جا رہے ہو، ایک متعین میعاد تک آپ کو زمین پر بھیجا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو دائمی زندگی دے کر اب زمین پر بھیجا جا رہا ہے۔ ایک دن وہ آئے گا کہ آپ کو زمین کا گھر بھی چھوڑنا پڑے گا اور زمین سے آپ کو پھر دوبارہ سے آسمانوں کی طرف اٹھایا جائے گا، یعنی انتقال کر کے آپ کو موت دے کر کے قبر میں دفنایا جائے گا اور پھر آپ کو ہم ہی سے ملایا جائے گا۔ یہ تو کل کی آیات کی تفسیر مکمل ہوگی، لیکن کچھ مسائل جو ان آیات سے نکلتے ہیں اس سب سے پہلی والی آیت جو تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا تھا، ارشاد ہوا تھا آدم علیہ السلام کو کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ کہ آپ اور آپ کی بیوی اب کہاں رہیں؟ جنت کے اندر رہیں۔ تو دونوں کو جنت کے اندر رہنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، لیکن اس میں خطاب حضرت آدم علیہ السلام کو تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ اے آدم، ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر رہو۔ جیسا کہ میں کسی کو کہوں کہ آپ اور آپ کی بیوی کل فلاں جگہ چلے جانا، یا آپ اور آپ کی بیوی اس مکان کے اندر رہنا ہے، تو میں نے آپ کی بیوی سے تو نہیں کہا بلکہ صرف آپ ہی سے کہا ہے، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی بیوی کا حکم بھی آپ ہی کو فرمایا ہے۔
نہیں کہا ہے، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مدعا بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کے لیے جنت کو مسکن بنانے کا ارشاد ہے، جس کو مختصر لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا تھا اسکن الجنہ، یعنی تم دونوں کو جنت کے اندر رہنا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ تم دونوں کو جنت کے اندر رہنا ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا ہے، اے آدم آپ کو اور آپ کی بیوی کو جنت کے اندر رہنا ہے، یعنی خطاب صرف آدم کو ہے، ان کی بیوی کو خطاب نہیں ہے، صرف آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا ہے۔ تو اس میں دو مسئلے نکل کر کے آتے ہیں اس آیت کے اندر۔ وہ مسئلے کیا ہے؟ مسئلہ نمبر ایک یہ ہے کہ بیوی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کے واسطے شوہر کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ اس کی رہائش کا انتظام کرے۔ شوہر کے واسطے حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ بیوی کی رہائش کا انتظام کرے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے واسطے رہائش کا انتظام کرے، اس لیے کہ اللہ نے آدم کو خطاب کیا ہے کہ اے آدم آپ کو اور آپ کی بیوی کو جنت کے اندر رہنا ہے، تو ٹھکانہ بنانا کس کے ذمہ ہوا؟ مرد کے ذمہ ہوا اور شوہر کے ذمہ ہوا۔ اور دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ سکونت میں بیوی شوہر پہ تابع رہے گی۔ دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ شوہر جس مکان میں رکھے اور جہاں رکھے بیوی کو وہاں رہنا ہوگا۔ ایک مسئلہ شوہر سے متعلق اس کی آیت کے اندر بیان کیا ہے، اور دوسرا مسئلہ اس آیت کے اندر بیوی سے متعلق ہے۔ پہلا مسئلہ شوہر سے متعلق یہ ہے کہ شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کی رہائش کا انتظام کرے۔ دوسرا مسئلہ اس آیت کے اندر یہ ہے کہ بیوی کے واسطے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی اتباع کرے، جہاں اس کو وہ رکھ رہا ہے، جس طرح کے مکان میں رکھ رہا ہے اس مکان کے اندر رہے۔ یہ نہیں کہ میں تو بڑے فلیٹ کے اندر رہوں گی، کرائے کے مکان پر رہوں گی، شہر کے اندر بلڈنگ لے کر کے رہوں گی، یہ اس کے واسطے حکم نہیں ہے۔ جس جگہ اور جس مکان میں شوہر رکھے اس میں وہ آرام کے ساتھ رہے اور اس شوہر کی اطاعت کر کے اس مکان ہی کے اندر اس کو رہنا ہوگا۔ لفظ اسکو میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ اس وقت وہ حضرات کے لیے جنت کا قیام محض عارضی تھا، اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ کا لفظ جو ہے اس کے معنی آتے ہیں کہ کسی جگہ پر عارضی طور پر ٹھہرنا، اور جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عارضی طور پر ٹھہرایا تھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ غلطی سرزد ہوگی اور آدم کو زمین پر جانا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم کچھ وقت کے لیے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، کہ تم کچھ وقت کے واسطے جنت میں رہو، یعنی اللہ نے ان کا ایگریمنٹ نہیں کیا، ان کو مستقل کے واسطے نہیں کہا۔ تو اس لفظ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آدمی جب کرائے کے مکان میں رہتا ہے، کوئی آدمی اگر کسی سے یہ کہہ دے کہ تم میرے مکان میں رہنے لگو، بھائی اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ کہا کہ یہ جنت ہے، تمہیں اس کے اندر رہنا ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ مکان میں نے آپ کو دے دیا اور یہ مکان آپ کا ہو گیا، بلکہ صرف رہائش کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ اے آدم اس کے اندر قرار پاؤ اور اس کے اندر ٹھہرو، اس کے اندر تم آرام کرو، آسائش کرو، جہاں سے کھاؤ پیو تمہاری مرضی ہے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مکان تمہیں ہی دے دیا گیا اور مکان آپ کا ہو گیا، جیسا کہ ایک کرایہ دار یا ہم عام آدمی یا کسی کو محلے بستی میں کوئی مکان خالی ہے، اس کا مالک کسی دوسرے کو جس کو ضرورت ہو اس کو کہہ دے کہ چل بھائی تم میرے مکان میں رہ لے، آپ میرے مکان میں رہ لیا کرو، تو اس کا معنی یہ نہیں ہو جاتا ہے کہ اس مالک نے آپ کو اس کا ایگریمنٹ کر دیا ہے اور یہ مکان اب آپ کا ہو گیا، بلکہ آپ کو اس کے اندر عارضی طور پر ٹھہرایا گیا ہے۔ اور عموماً گاؤں دیہاتوں کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی محبت میں اور اس کے ہمدردی میں اس کو مکان میں ٹھہرا دیتا ہے، بعد میں وہ آدمی اس میں رہنے والا ہوتا ہے ایسا سیدھا ستر ہو جاتا ہے کہ یہ مکان تو میرا ہو گیا، میں تو خالی نہیں کروں گا، جب چاہوں گا جب خالی کروں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب مالک چاہے اس کو خالی کرا سکتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب چاہا جنت سے نکال دیا اور زمین کے اوپر بھیج دیا۔ آدم کہہ سکتے تھے کہ میں یہی رہنا چاہتا ہوں، لیکن نہیں، ان کو کیسے ہم تک میں یہی رہنا چاہتا ہوں، مالک کی مرضی ہے، مالک نے کہا رہیے، مالک نے نکلنے کے لیے کہا نکل گئے۔ تو ایسا بھی معاملہ ہمارا بھی ہونا چاہیے، ان معاملات سے ہی اور اللہ کی ان آیات سے ہی یہ سب مسئلے نکلتے ہیں۔ زمین کے اوپر
اوپر اس کا قبضہ نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ وہ عارضی طور پر اس کے اندر رہتا ہے، جب مکان مالک چاہے اس سے خالی کرا سکتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ دو مسئلے بیان کیے گئے تھے، یہ دونوں آپ کو میں نے بیان کر دیے۔ وہاں ایک بات ہو وہ قرآن میں آ رہا، اس سے پہلے آیت کے اندر ایک مسئلہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو یہ کہا تھا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا کہ تم جہاں سے چاہو جس طرح سے چاہو باہر فراغ ہو کر کے کھاؤ اور خوب مسئلے لے لے کر کے کھاؤ، کوئی دقت نہیں ہے۔ اس میں پہلے کی طرح جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں صرف آدم کو خطاب کر کے کہا تھا کہ آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت کے اندر رہو، اس آیت کے اندر وہ حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ تسنیہ یعنی دو لوگوں کو خطاب کیا ہے۔ وَكُلَا اگر اکیلے کو خطاب ہوتا تو لفظ کل کا استعمال کرتے، وَكُل کہ جہاں سے چاہو کھاؤ، اکیلے کو خطاب کرتے۔ کل انت وزوجک کہ آپ اور آپ کی بیوی دونوں کھاؤ، بیوی دونوں کھاتے پھرو، لیکن نہیں، اللہ نے ایک ساتھ ہی دونوں کو خطاب کیا ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا کہ تم جہاں سے چاہو دونوں کے دونوں کھاتے پھرو۔ اس سے ایک مسئلہ نکل کر یہ آتا ہے کہ غذا اور خوراک میں اور کھانے اور پینے میں بیوی شوہر کے تابع نہیں ہے۔ رہائش میں بیوی شوہر کے تابع ہے، جہاں شوہر چاہے وہاں رہنا چاہیے، بیوی اس کے تابع ہوگی، لیکن کھانے اور پینے میں بیوی شوہر کے تابع نہیں ہے۔ شوہر کا من کر رہا ہے کہ وہ کوئی اور سبزی کھائے یا کوئی بھی غذا کھائے، لیکن عورت چاہ رہی ہے کہ کوئی اور دوسری ڈش بنا کر کے کھاؤں، تو مرد اس کو مجبور نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں یہ کھانا پڑے گا آپ کو، بلکہ عورت کی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق کھا سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ قرآن کریم کے اندر ہے، وہ قرآن کے موافق ہے، اس کو اللہ کی اجازت دی ہے، قرآن کے خلاف نہیں ہے، مسئلے کے خلاف بات نہیں ہے۔ عورت جو چاہے وہ کھا سکتی ہے، مرد جو چاہے وہ کھا سکتا ہے۔ اچھا اس کی اجازت ملی، میرے چھوٹے سے ذہن اور چھوٹے سے آدمی ہونے کے ناطے گناہگار کی ذہن میں یہ بات آئی کہ جہاں تک اس کا ایک کنسپٹ ہے کہ اللہ نے رہائش میں بیوی کو مرد کے تابع کیا ہے لیکن کھانے میں مرد کے تابع نہیں کیا ہے، تو میری اپنی سمجھ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واسطے اس چیز کو رکھا ہو اور اس واسطے اس کا حکم دیا ہو کہ بھئی رہائش کا انتظام جو ہوتا ہے وہ تو ایک بہت مشکل امر ہوتا ہے اور بڑا کام ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر بیوی چاہنے لگے کہ میں تو ایک بڑے فلیٹ کے اندر رہوں گی، جس مکان کے اندر باغیچہ بھی لگا ہوا ہو، جس مکان کے اندر پھول پھلواری اور پارک بھی ہو اور بہترین عالیشان و بنگلہ ہو، تو اس کا بنانا اور اس کی چاہت کا پورا کرنا تو وہ انسان کے پاس بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ زندگی اس کے اندر بھی گزارنی ہے اور چھوٹے مکان کے اندر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، تو اللہ نے مرد کے بجٹ کو دیکھتے ہوئے یہ حکم دیا ہو کہ بیوی جو ہے وہ مرد کے تابع رہے گی، جس مکان میں چاہے اس مکان میں رہے گی۔ اس لیے کہ ایک مکان میں مرد رہے، دوسرے فلیٹ میں مرد رہے، تو یہ سب انتظامات بہت مشکل ہو جائیں گے۔ رہا کھانے پینے کا مسئلہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، بھئی مرد جو چاہے وہ کھا لے اور بیوی کا جس کو من چاہے وہ بنا کر کے وہ کھا لے، تو بیوی کو یہاں مجبور نہیں کیا، بیوی کو یہاں دی جا سکتی ہے کہ آپ جو چاہے کھا سکتی ہے، اس لیے کہ اس کا انتظام شوہر کے واسطے بہت آسان ہے، شوہر آپ کا انتظام کر سکتا ہے۔ مسئلہ 100-200 روپے کا ہے تو جو بیوی کا من کر رہا ہے وہ کھا سکتی ہے اپنی مرضی سے، لیکن مکان کو اگر وہ کہے اور اپنی مرضی کے مطابق رہنا چاہے تو یہ تو ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو میری سمجھ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کو وہاں تو شوہر کے تابع کیا، اس لیے کہ بڑا امر ہو جائے گا جس کو پورا کرنا مشکل ہو جائے گا، اسی لیے بیوی کو تابع کیا ہے کہ وہ مکان میں اور رہائش میں جو ہے وہ مرد کے تابع رہے گی۔ کھانے اور پینے کا مسئلہ بہت چھوٹا سا ہے، تو مرد کے تابع اس کو کر دیا جائے تو ایک ظاہر بات ہے زبردستی سی ہوگی، اور آدمی کا کھانے کا من کر رہا ہے اس کو تو آدمی فرمائش کو پورا کر ہی سکتا ہے، اس لیے بیوی کو اجازت دی ہے کہ تو جو تم چاہو کھا سکتی ہو۔ بہرحال کل والی آیات سے آگے جو باتیں ہیں وہ تقریباً آ چکی ہیں، اس لیے اب ان کو بار بار بیان کرنا آپ کے کان میں پک جائیں گے، خام خواہ لمبی تقریر چل رہی ہے، وہ ان میں سے اکثر باتیں آ چکی ہیں۔ اب آگے کی آیات دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتلقى
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ پھر سیکھ لیں آدم نے اپنے رب سے چند باتیں پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر انہ هو التواب الرحیم بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا قلنا اهبطوا منها جميعا ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو چلا میری ہدایت پر نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے جو منکر ہوئے وکذبوا اور جھٹلایا ہم کو بآیاتنا ہماری نشانیوں کو اولئک اصحاب النار وہ دوزخ والے ہیں ہم فیہا خالدون اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گے۔ اچھا خلاصہ تفسیر اس کا کیا ہے؟ بعد اذان حاصل کر لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ یعنی یہ سب معاملہ ہونے کے بعد اور جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کا فیصلہ کر لیا گیا سب سے پہلے میں رب آیات بیان کروں پچھلی آیات میں شیطانی وسوسے اور حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش اور اس کے نتیجے میں جنت سے نکلنے کا واقعہ ہے اور زمین میں اترنے کا حکم مذکور تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے خطاب و عتاب کہاں سنے تھے؟ آدم تو محبتوں کے در اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہے تھے اور اللہ کا غصہ آدم نے نہیں دیکھا تھا اور اس طرح کا خطاب اس طرح کا عتاب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تو ایسی باتیں آدم نے کہاں سنی تھی؟ یا کوئی ان سے غلطی ہوگی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی نہ ایسے سمجھتے تھے کہ اس کو سہ سکتے تھے اللہ کی نافرمانی کو کیسے سہ سکتے تھے؟ ایسے سمجھتے تو ہم لوگ ہیں کہ ہم 70 گناہ کرتے رہے لیکن کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ بے چین ہو گئے اور فوراً ہی معافی کی التجا کرنے لگے مگر پیغمبرانہ معرفت اور اس کی وجہ سے انتہائی ہیبت سے کوئی بات ان کی زبان سے بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا خوف کہ معافی کے الفاظ اور معافی کی التجا کس سے کہیں کیسے کہیں خلاف شان کہیں کوئی بات میری زبان سے اللہ کو نہ نکل جائے جس کی وجہ سے اللہ کی اور سخت میرے اوپر آ جائے۔ یہ تو ایسے سمجھے انسان ہم یہ 70 گناہ کر لیں لیکن ہماری زبان نہیں لڑکھڑاتی ہے ہمیں ان گناہوں کا احساس نہیں ہوتا ہے جیسے جیسے ہم گناہ کرتے ہیں لیکن کبھی بھی ہمیں ان گناہوں کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن وہاں تو پیغمبر تھے حضرت آدم علیہ السلام بے چین ہو گئے ان کو کسی طرح سے اللہ کو راضی کرنا تھا لیکن اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں لیکن پھر بھی دعا میں کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ جس سے اللہ کی ناراضگی اور بڑھ جائے تو زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکل رہے وہ ڈر رہے تھے گھبرا رہے تھے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور ناراض نہ ہو جائے۔ زبان خاموش تھی اللہ رب العزت دلوں کی بات سے واقف ہے اللہ سمجھ رہے تھے کہ آدم بہت پریشان ہے آدم سے رہا نہیں جا رہا ہے اس کی پریشانی بڑھ رہی ہے زبان سے کچھ کلمات نہیں نکال پا رہے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں کچھ کلمات ڈالے کہ تم ان کلمات کو کہو اللہ ان سے ناراض نہیں ہوں گے بلکہ آپ کی توبہ کو قبول کر لیا جائے گا۔ اس آیات کا بیان ان آیات کا بیان ان آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی آیتوں میں جو تھا وہ آدم علیہ السلام کا پورا قصہ تھا کیسے کیسے آدم کو سجدہ کرایا گیا کیسے کیسے آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا کیسے خلیفہ بنایا جنت کے اندر رکھا پھر اس غلطی سرزد ہوئی تو کیسے آپ کو زمین پر اتارا گیا اور زمین پر اتارنے پر یہ غلطی ہونے پر آدم علیہ السلام گھبرا گئے پھر اللہ تبارک و پھر آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کی توبہ کرنی چاہیے تو اس توبہ کو ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں بعد ازاں حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ یعنی معذرت کے کلمات اور معافی کے کلمات وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے حاصل ہوئے وہ انہوں نے خود تیار نہیں کیے بلکہ معافی کے کلمات بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی قدرت سے سکھائے ہیں۔ حضرت
آدم علیہ السلام کی ندامت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی اور خود ہی معذرت کے الفاظ تلقین فرما دیے. فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر، یعنی ان کی توبہ قبول کر لی. بے شک وہی ہے بڑی توبہ کو قبول کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں. اچھا ایک بات ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ندامت پر پتہ چلا کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، شریعت کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے. ہماری ایمانی غیرت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اس گناہ کا احساس ہو، اس غلطی کے اوپر ہمیں ندامت ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم اس غلطی کو کر رہے ہیں اور سینہ سپر ہو رہے ہیں. پھر اگر آپ کھلم کھلا اس غلطی کو کر رہے ہیں تو آپ اس درجے میں پہنچ جائیں گے کس میں؟ منافق اور فاسق والے میں، جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے. اگر کوئی آدمی کسی غلطی کو کھلم کھلا کر رہا ہے اور کوئی گناہ کھلم کھلا ہو کرتا پھر رہا ہے تو اس کو فاسق اور فاجر کے درجے میں رکھا جاتا ہے. تو اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، جب انبیاء کو غلطی کرنے پر ندامت ہو رہی ہے تو امتی کی کیا حیثیت کہ اس کو غلطی کرنے پر ندامت نہ ہو. تو اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہم سے ہو جائے تو ہمیں اس کے اوپر ندامت بھی ہونی چاہیے، اور ندامت کے ساتھ ساتھ ہمیں پریشان اور بے چین ہو جانا چاہیے کہ اللہ کو کس طریقے سے راضی کریں، کیسے ہم اللہ کے سامنے روئے گڑگڑائیں، کن الفاظ سے کن کلمات سے اللہ کو راضی کریں. آدم علیہ السلام سے اللہ کی ایک ہلکی سی نافرمانی ہوئی کہ جس درخت کے پاس جانے سے اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کے پاس چلے گئے، اس کو کھا لیا. لیکن اب کتنی پریشانی آدم کو ہو رہی ہے، یہاں تک کہ آدم کی زبان بھی نہیں چل رہی ہے کہ کن کلمات سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کروں اور کن کلمات سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کروں. ایک انسان ہے، ہم ہیں کہ ہم 70 گناہ کر لیتے ہیں لیکن ہمیں کبھی گناہوں کا احساس تک نہیں ہوتا ہے. ایسے سندل ہو گئے ہیں اور ایسے دل ہمارے سیاہ ہو گئے ہیں کہ گناہ کے نقطے ہمارے دلوں پر لگتے چلے جا رہے ہیں لیکن ہمیں ان کا کوئی احساس نہیں ہے. کسی گناہ کے اوپر ہمیں کوئی ندامت نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، فوراً اللہ کی جناب میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے. 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. یقیناً توبہ کرنے اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. آپ کتنے بھی بڑے گناہ گار ہو گئے ہیں لیکن آج اس عزم کو کر لیجیے اور اس بات کا تہیہ لے کر کے آپ جائیں. مرد ہو عورت ہو، سب کے واسطے یہ بات ہے کہ اگر کسی سے بھی کوئی بھی غلطی ہو جائے، اللہ کی جناب اس غلطی کے بعد اس کے اوپر ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہمیں ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن غلطی ہو گئی. پھر بھی ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْنُطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو. اگر غلطی ہو گئی ہے اللہ کی جناب کو صلی بچائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے کہیے یا اللہ میری توبہ، مجھ سے گناہ ہوا ہے. اور توبہ کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کی ندامت ہمارے سینے کے اندر ہونی چاہیے، ہمیں اس گناہ پر شرمندگی ہونی چاہیے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہمارے دل کے اندر، اس گناہ پہ نہ کرنے کا عزم ہمارے دلوں کے اندر ہو تو یقیناً ہماری توبہ قبول ہوگی. آدم علیہ السلام سے ہلکی سی نافرمانی ہوئی. ایک پیغمبر اتنی سی نافرمانی سے اتنا پریشان ہے کہ اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہے. وہ اس ڈر میں ہے کہ کہیں کوئی اور کلمات ایسے دعا میں نہ نکل جائے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور ناراض ہو جائے. وہ تو کلمات نکالنے سے ڈر رہے ہیں اور ہم ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقطہ بیان کیا ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر ہمیں ندامت ہونی چاہیے اور فوراً ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہ کی معافی طلب کرنی چاہیے. تو آدم کو اتنا پریشان دیکھ کر اللہ کی رحمت خود متوجہ ہوتی ہے اور پھر آدم علیہ السلام کو چند ایسے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائے کہ جن سے وہ اللہ کے سامنے توبہ کر لیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ تم توبہ کرو، میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں. تم سے کوئی بھی گناہ ہو جائے میرا دربار تمہارے واسطے کھلا ہے. اور حضرت حوا کی توبہ کا بیان کیے. یہ نہیں کہ بھائی کسی کو اشکال ہو کہ صرف آدم نے توبہ کی، حوا نے توبہ نہیں کی. حضرت حوا علیہ السلام کی توبہ کا بھی بیان ہے. ان کا بیان سورہ اعراف کے اندر ہے. قال ربنا ظلمنا انفسنا. حضرت حوا نے کہا تھا کہ جس سے معلوم ہوا کہ
ہم سے جو ہے غلطی ہوئی ہے، ہم نے ظلم کیا ہے اپنے ذات کے اوپر اور ہم نے آپ کی نافرمانی کی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی توبہ اور قبول توبہ میں آدم علیہ السلام کے ساتھ شریک ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی توبہ کی، یہ نہیں کہ مرد سے غلطی ہو جائے اور تو مرد ہی توبہ کرے، عورت سے غلطی ہو جائے تو عورت کو بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اسی لیے خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کا الگ سے ذکر کیا ہے کہ کہیں صرف دنیا والے اور امت یہ سمجھنے لگے کہ غلطی اگر مرد کر رہا ہے تو مرد ہی کو توبہ کرنی ہے، عورت کو توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورتیں کام خیال میں رہ جائیں کہ حوا کی توبہ کو تو بیان نہیں کیا گیا ہے اس لیے عورت کوئی بھی گناہ کرے اس کو توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، حضرت حوا علیہ السلام کی توبہ کو الگ سے بیان کیا گیا ہے۔ ماں اور بہنیں خاص طور سے اس بات کو سنیں، حضرت حوا کی توبہ کا بھی بیان ہے۔ حضرت حوا نے بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ توبہ کی ہے۔ پتہ چلا مرد سے غلطی ہو مرد کو بھی توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہ پر ندامت ہونی چاہیے۔ عورت سے غلطی ہو جائے تو عورت کو بھی اپنے گناہ پر ندامت ہونی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ کی توبہ کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اور حوا کو دونوں کو معاف کر دیا، مگر معاف فرمانے کے بعد بھی زمین پر جانے کے حکم کو منسوخ نہیں کیا گیا۔ اللہ نے ان کی جو غلطی ہوئی اس کو معاف تو کر دیا، لیکن اللہ نے اپنے فیصلے کو نہیں بدلا کہ تم زمین کے اوپر نہ جاؤ، اس لیے کہ آدم کو بنایا ہی اس واسطے گیا تھا، پیدا ہی اس واسطے کیا گیا تھا کہ ان کو زمین کے اوپر بھیجا جائے۔ اس لیے کہ پہلے آیت کے اندر آ چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا تھا کہ میں اب اپنا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خلیفہ ان کو زمین کا بنایا گیا تھا نہ کہ جنت کا، اس لیے اگر ان کو مستقل جنت میں رکھا جاتا تو پھر زمین کا خلیفہ کون بنتا، زمین کا نظام کیسے بنتا، کیسے نظام چلتا؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے بہت سارے راز بھی تھے اور بہت ساری باتیں اس سے جڑی ہوئی تھی جو آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد اور زمین پر آنے کے بعد ہی وہ سب باتیں پوری ہو سکتی تھی اور وہ نظام چل سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف تو کر دیا، لیکن جنت میں رہنے کا جو فیصلہ تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا اور جنت سے ان کو نکال دیا گیا، جنت میں ان کو نہیں رکھا گیا، اس لیے کہ اس کے پیچھے ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں تھیں۔ البتہ اس کا طرز بدل دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پہلا حکم زمین پر اترنے کا حاکمانہ طور پر بطرز سزا تھا۔ پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان سے غلطی ہوئی تھی، جب تک اللہ نے ان کو معاف نہیں کیا تھا تب تک تو زمین پر آنا ان کا بطور سزا کی تھا کہ جاؤ تمہیں یہاں سے نکالا جا رہا ہے اور زمین کے اوپر جا کر کے رہو۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ گویا غصے کی حالت میں اور ناراضگی کی حالت میں تھے جب تک آپ آدم علیہ السلام کو معاف نہیں کیا گیا تھا، لیکن معاف فرمانے کے بعد اب یہ حکم حکیمانہ انداز سے اس طرح ارشاد ہوا قلنا اہبطوا منہا جمیعا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو زمین کے اندر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم نے حکم فرمایا کہ نیچے جاؤ اس بہشت سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت یعنی احکام شرعیہ بذریعہ وحی میری طرف سے آپ کے پاس پہنچے تو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا ان پر اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے۔ جو ہدایت میں اب آپ کے پاس بھیجوں گا فرشتوں کے ذریعے سے تو اس ہدایت پر آپ عمل کریں، اور جو میری ہدایت پر عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ کبھی بھی انسان غمگین نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ پریشانی نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی باتوں کو وہ پورا کرتا رہے۔ یعنی ان پر کوئی خوفناک واقعہ نہ پڑے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ غمگین کیسے نہ ہوگا، ان پر کوئی خوفناک واقعہ نہ پڑے گا۔ قیامت کے ہولناک واقعات سے ان کا بھی خوف زدہ ہونا اس کی منافی ہے، جیسا کہ احادیث شریعہ میں سب پر ہول اور خوف کا عام ہونا معلوم ہوتا ہے۔ حزن وہ کیفیت ہے جو کسی مضرت و مصیبت کے واقع ہو جانے کے بعد قلب میں پیدا ہوتی ہے، یعنی غمگین ہونے کا مطلب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ قیامت کی ہولناکی جو ہے اس کے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ وہی قیامت کی ہولناکی سے بھی وہ لوگ محفوظ رہیں گے، ایسا نہیں ہے، اس کے اندر سب شامل رہیں گے۔ بس حکم اس کے اندر یہ ہے کہ جو شخص میری ہدایت پر عمل کرے گا، میرے احکامات پر عمل کرے گا، میں اس کو دنیا کے اندر بھی سکون دوں گا اور آخرت کے اندر بھی اس کے واسطے سکون ہے، کبھی بھی اس کو کسی غم کا سامنا، کسی تکلیف کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، جو لوگ کفر کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلائیں گے، اللہ کی تکذیب کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف چلیں گے، یہ لوگ ہوں گے کون؟ دوزخ کے اندر رہنے والے ہوں گے اور وہ دوزخ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نہیں کہ ان کو 2-4 دفعہ نکال دیا جائے گا، یہ تو ایمان والے کے واسطے
کہ وہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ جہنم کے اندر رہنے والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی ہمیں کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ آج کی مجلس کے کا خلاصہ اور سبق یہی ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کے اوپر ندامت ہونی چاہیے، اللہ کی جناب میں ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ توبہ کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس وقت تک کھلے ہیں جب تک کہ سورج مشرق کی بجائے کہاں سے؟ مغرب سے نکلنا نہ شروع ہو جائے۔ مشرق کہتے ہیں اس سائڈ کو جدھر سے آج سورج نکل رہا ہے۔ جب سورج ادھر سے نکلنا شروع ہو جائے گا توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، یعنی قیامت تک کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے اور بندیوں کے لیے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں توبہ کرو، اپنے گناہوں سے جو پیچھے ہو گئے ان کے اوپر ندامت کر کے اللہ کی جناب میں ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور ہمیں اللہ کے احکامات کو بجا لانا چاہیے، اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ صرف دنیا ہی کے اندر نہیں رہنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے ہمیں چلے جانا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ تمہیں اس دنیا کے اندر تھوڑی ہی دن کے واسطے رہنا ہے۔ اور یہ حکم کس کو دیا گیا؟ ہم سب کے آبا کو، ہم سب کے باپ دادا کو حکم دیا گیا، یعنی جہاں سے ہماری نسل چلی ہے آدم علیہ السلام سب سے پہلے آنے والے انسان کو حکم دیا ہے، تو جب سب سے بڑے کو حکم دے دیا گیا تو سب سے چھوٹوں کے واسطے بھی وہی حکم رہے گا۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہہ دیا کہ تمہیں چند دنوں کے واسطے رہنا ہے، ہمارے واسطے بھی یہی حکم ہے، ہم اس دنیا کے اندر چند دنوں کے واسطے رہنا ہے۔ اور اللہ نے پھر آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ میری طرف سے جو بھی ہدایت پہنچے اس کے اوپر تمہیں عمل کرنا ہے۔ تو ہمارے واسطے بھی ضروری ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ہدایات موجود ہیں، اب نئی ہدایت تو نہیں آ سکتی ہیں، جو ہدایات ہمیں نبی دے کر کے گئے ہیں ان ہدایات پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، آخرت میں کوئی مقام چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں دین اور شریعت کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے آج کی مجلس کا سبب یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی بھی کوئی جیسا بھی گناہ ہوا ہو، آج ہی اللہ سے اس کی توبہ کر لے اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عزم کرے۔ جو بھی کسی کے اندر کوئی بری عادت، کوئی خصلت لگی ہوئی ہے کسی بھی طرح کے اعتبار سے، تو اس کے واسطے خود بھی دعا کرے اور ایک دوسرے کے واسطے سبھی دعا کریں، سبھی کے واسطے دعا کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایک دوسرے کے واسطے تم دعا کیا کرو، ایک دوسرے کی دعا دوسروں کے حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کا ایک اور ارشاد ہے کہ جب آدمی دعا کرتا ہے تو دعا کرتے وقت جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، کسی مومن کی جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے مومن بھائی کو یہ عطا کر دے اور میرے دوسرے مسلمان بھائیوں کو یہ سب چیز عطا کر دے، تو ایک فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ فرما دیتے ہیں کہ ایسا ہی تیرے واسطے بھی ہو، جو چیز تو دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے پہلے وہ تجھے ملے گی، اس کے بعد دوسروں کو ملے گی۔ اس لیے کہ تجھے اپنی فکر نہیں بلکہ دوسروں کی فکر ہے، اور جب تجھے دوسروں کی فکر ہے، تجھے اللہ کی مخلوق کی فکر ہے، تو نے اللہ کی مخلوق کی فکر کی، اللہ نے تیری فکر کی، پہلے اللہ تجھے نوازے گا اس کے بعد دوسروں کو نوازے گا۔ اس لیے ہمیں آپس میں اپنے بھائیوں کے واسطے، مومنوں کے واسطے دعا بھی کرنی چاہیے اور گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی جناب میں ایسے پاک و صاف ہو جائیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہ کر کے اور گناہ پر توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنے اگلے پچھلے تمام گناہوں سے ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہوگی۔ عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، صرف مردوں کے لیے ہی معافی کا مقام نہیں ہوتا ہے، عورتوں کو بھی تو جنت میں جانا ہے، عورتوں کو جہنم سے نہیں بچنا ہے، عورت ہو مرد ہو جو بھی ہو سب کے پاس یہ حکم ہے کہ آج اپنے اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اپنے دلوں کے اندر بسائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کریں۔ انشاءاللہ عزیز دنیا و